35واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 35واں باب اور اس کی پہلی آیت سے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے: وہ کلام جو شاہ یہودا یہویاکین بن یوسیہ کے ایام میں خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا کہ تو رکابیوں کے گھر جا اور ان سے کلام کر اور ان کو خداوند کے گھر کی ایک کوٹھری میں لا کر میں پلاؤں۔ تب میں نے یزنیہ بن یرمیہ بن حسنیہ اور اس کے بھائیوں اور اس کے سب بیٹوں اور رکابیوں کے تمام گھرانے کو ساتھ لیا، اور میں ان کو خداوند کے گھر میں بنی حنان بن یدلیہ مرد خدا کی کوٹھری میں لایا، جو عمرہ کی کوٹھری کے نزدیک مسایہ بن سلوم دربان کی کوٹھری کے اوپر تھی، اور میں نے سے لبریز پیالے اور جام رکابیوں کے گھرانے کے بیٹوں کے آگے رکھے اور ان سے کہا میں پیو، پر انہوں نے کہا ہم میں نہ پیئیں گے، کیونکہ ہمارے باپ یوناداب بن رکاب نے ہم کو یوں حکم دیا کہ تم ہرگز میں نہ پینا، نہ تم نہ تمہارے بیٹے، اور نہ گھر بنانا، نہ بیج بونا، نہ تاکستان لگانا، نہ ان کے مالک ہونا، بلکہ عمر بھر خیموں میں رہنا، تاکہ جس سرزمین میں تم مسافر ہو تمہاری عمر دراز ہو۔ چنانچہ ہم نے اپنے باپ یوناداب بن رکاب کی بات مانی، اس کے حکم کے مطابق ہم اور ہماری بیویاں اور ہمارے بیٹے بیٹیاں کبھی میں نہیں پیتے، اور ہم نہ رہنے کے لیے گھر بناتے اور نہ پاکستان اور کھیت اور بیج رکھتے ہیں، پر ہم خیموں میں بستے ہیں، اور ہم نے فرما برداری کی، اور جو کچھ ہمارے باپ یوناداب نے ہم کو حکم دیا ہم نے اس پر عمل کیا۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ تعریف ہاللیلویا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ آگے آ سکتے ہیں۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ یہ ایڈر صاحب دروازہ بند کر دیں، ٹھنڈ بہت ہے مجھے پتا ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ مسیح کی محبت ہے، مسیح یسوع کے ساتھ ہمارے خاندانوں کا لو ہے، کہ آج خاص طور پر وہی مثال ہے، قبل میں سے نکلنے کا دل نہیں کرتا، رضائی میں سے نکلنے کا دل نہیں کرتا، لیکن ہم خدا کے حضور ہیں۔ ہاللیلویا۔ آئیے ایک دوسرے کے لیے تعلیم بجائیں، یہ خدا کی تعریف ہے۔ اور نئے سال کا گڈ انیشیٹو ہے کہ مسیح یسوع کے ساتھ اپنا کنیکشن ٹوٹنے نہیں دینا۔ آمین۔ جب بھی بادل نظر آئے، میں آپ کو ایک فارمولا دینے لگا ہوں بلیسنگ کا۔ بادل نظر آئے، آندھی چل رہی ہو، یا گرمی شدید ہو یا ٹھنڈ شدید ہو، اور ابلیس کان میں آ کر کے آج رہنے دیں، آج تو موسم بڑا خراب ہے، آج چھٹی کر لیں، تو آپ نے اسے ایک آیت سنانی ہے، آپ نے اسے کہنا ہے مسیح کی محبت سے مجھے کون جدا کر سکتا ہے؟ ہاللیلویا۔ مسیح کی محبت سے مجھے کون جدا کر سکتا ہے؟ میں نہیں رکنے والا، میں نہیں رکنے والی، میں خاندان سمیت خدا کے پاس پہنچوں گا اور پہنچوں گی۔ آج جو کلام مقدس میں سے آپ کے ساتھ حوالہ شیئر کیا گیا ہے، یہ آج ہمارے خاندانوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جو آج خاندانوں سمیت، کون کون خاندان سمیت آیا؟ ہاں،
آپ برکت پائیں گے زیادہ. جو خاندان سمیت نہیں آئے برکت وہ بھی پائیں گے، لیکن جو خاندانی طور پر آیا نا وہ آپ سے کچھ نیا سیکھیں گے. خدا نے یرمیہ نبی سے کہا کہ تو رکابیوں کے خاندان میں پہنچ اور انہیں جا کر کلام سنا. کلام سنانے کا مطلب کیا ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوں وہ انہیں بتا دے. دنیا میں خدا کے حکم سے بڑھ کر کوئی اور حکم ہو سکتا ہے؟ نو، نیور. اور اگر سنانے والا بھی یرمیہ جیسا نبی ہو تو پھر خدا کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا. خدا نے کہا جا رکابیوں کے خاندان میں جا اور ان کو لے کر خداوند کے گھر کی ایک کوٹڑی میں چلا جا اور ان کے سامنے میں رکھ اور انہیں میں پلا، انگوروں کا رس پلا. یرمیہ نے ٹھیک ویسے ہی کیا جیسا خدا کا حکم تھا، جیسا خدا کا کلام نازل ہوا. اس نے ان کو لیا اور خدا ان کے گھر کی ایک کوٹھری میں چلا گیا. وہاں جا کر ان کو بٹھایا بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، اور ایک اور چیز ایڈ کرنے لگا، بڑی عزت کے ساتھ انہیں ترتیب کے ساتھ بٹھایا. ان کے سامنے خوبصورت لبالب بھرے ہوئے پیمانے رکھ دیے گئے، پیالے رکھ دیے گئے، جام رکھ دیے گئے جو پر تھے، بھرے ہوئے تھے میں سے. اور یرمیہ نے کہا اس میں کو پی لو. اب سنیے گا، گھر کس کا ہے؟ خدا کا. کلام کس کا ہے؟ نبی کس کا ہے؟ جن کو کہہ رہے ہیں وہ کن کے لوگ ہیں؟ یہاں پر سب کچھ بڑا بہترین ہے. یرمیہ خدا کے کہنے کے مطابق ان کو لے کر گیا ہے اور انہیں کہا ہے لو جناب میں پیو. لیکن یہاں اس خاندان کے مردوں نے یرمیہ کو، جو خدا کا نبی ہے، خدا کے حکم کے مطابق کیا ہے، انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم ہرگز میں نہیں پیئیں گے. اور پھر آگے وجہ بیان کرتے ہیں. وجہ یہ تھا کہ ان کا جو جد امجد تھا، رکاب کا بیٹا تھا یوناداب. اب یوناداب نے ان کو کہا تھا کہ تم، نہ تمہارے بیٹے، نہ تمہاری بیٹیاں، نہ تمہاری بیویاں، اور نہ تم کبھی میں نہ پینا، نہ کبھی بیج بونا، نہ گھر بنانا، پردیسیوں کی طرح خیموں میں رہنا. اور یہ خدا کی طرف سے آرڈر نہیں تھا، یہ انسان یعنی کہ ان کے آباء و اجداد میں سے یوناداب بن رکاب کا کہنا تھا، اور وہ نسل در نسل اسی حکم پر چلتے جا رہے تھے. وہ نسل در نسل اس حکم کو مان رہے تھے اور ان کو اس بات کا علم تھا کہ اس حکم کے ماننے سے ہم بابرکت ہو رہے ہیں. آج کے مضمون کو اپنے پاس ضرور لکھ لیجئے. دو اس آج کے کلام کے مضمون ہے، ایک حکم ماننا اور دوسرا فرما برداری. اب یوناداب بن رکاب کا خاندان جو ہے یہ نسل در نسل ہے، اور آرڈر یوناداب نے دیا ہے، نہ میں پینا، نہ بیج بونا، نہ گھر بنانا، خیموں میں رہنا. جس آوارہ گردی میں پھرو گے وہیں پر تمہاری عمر دراز ہوگی. اور وہ نسلوں سے اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ حکم ماننا ہے اور عمر کو دراز کرنا ہے، اور وہ بڑی ہی ہیپی لائف گزار رہے تھے. مشکل تھی، لائف مشکل تھی. بیج نہیں بولتے ہوں گے تو پھر کھانے کے لیے مشکل ہوتی ہوگی، گھر نہیں ہوتا
ہوگا تو سردی اور گرمی کا موسم جو ہے وہ خیموں میں مشکل ہو جاتا ہے. میں نہیں پیتے ہوں گے تو باقی سارے پیتے ہوں گے, وہ نہیں پیتے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنے باپ دادا کے ان الفاظ اور حکم کو دیوار بنا لیا اپنے گرد کہ ہم نے یہ نہیں کرنا, دنیا کرے تے کرے, ہم نے نہیں کرنا. اور خدا یرمیا کو خاص طور پر وہاں پر لے کر گیا تھا کہ تو جا اور ان کو چیک کر. چیک کرنے کا مقصد تھا, کئی دفعہ کرنا نہیں چاہیے ہمیں, ویسے ہم مثال دیتے ہیں اپنے بچے کو کہ فلاں کا بچہ دیکھ کتنا ذہین ہے نا, کرنا نہیں چاہیے ویسے. لیکن کئی دفعہ سکھانے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں, کہتے بھائی وہ دیکھ فلاں کا بچہ کیسا زبردست ہے, وہ بھی تو تیرے ساتھ اسکول جاتا ہے, وہ بھی تو تیری طرح اکیڈمی میں جاتا ہے, فلاں 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 فلاں, تیرے ہی جتنا ہے, تیرے جتنی روٹی کھاتا ہے. سکھانے کے لیے خدا یرمیا کو سکھانے کے لیے, تاکہ وہ اپنی قوم کو سکھا سکے کہ دیکھو ایک انسان کے حکم کو مانتے ہوئے انہوں نے خدا کے خادم کی بات کو رد کر دیا. انہوں نے کہا نو یرمیا ہم تیری بات نہیں مانیں گے, ہم میں نہیں پیئیں گے, ہم اپنے قانون کو نہیں توڑیں گے, ہم اس بلیسنگ کی فراوانی کو نہیں توڑیں گے. ہم اکثر آتی برکت کو تجربوں کے ساتھ گوا بیٹھتے ہیں, ہے نا, تجربے کر رہے ہیں, چلو یہ کر کے دیکھتے ہیں, چلو یہاں جا کر دیکھتے ہیں, چلو یہاں پر جا کر دیکھتے ہیں. اور یاد رکھیں کئی دفعہ تجربے کر دے ہم جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے وہ بھی گوا بیٹھتے ہیں. پنجابی کا محاورہ نا, اٹھدیاں پیچھے دوڑتے ہوئے بیٹھیاں بھی گوا جاتے ہیں. اٹھدیاں پیچھے دوڑتے ہیں, وہ بیٹھیاں جہاں ہوتی ہیں نا وہ بھی جاتی ہیں. تو ہم اور ڈھونڈتے پہلے والی بھی گوا بیٹھتے ہیں. یہاں پر وہ دیکھیں وہ خاندان کیسا کٹر ہے, اپنے بزرگوں کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے کیسا کٹر ہے. کیونکہ ان باتوں میں نہ تو کوئی بت پرستی تھی, ان باتوں میں نہ تو کوئی اور جادوگری تھی, نہ کوئی پیر پرستی تھی. ان باتوں میں صرف بزرگ نے ایک لائف سٹائل بتایا اور انہوں نے لائف سٹائل اپنا لیا بس, اور اس کا تعلق کوئی نہیں تھا. اگر ایمان کے ساتھ کوئی گٹ مٹ ہوتی تو خدا کبھی رکابیوں کی مثال نہ دیتا. پھر ہوا کیا, آگے کیا ہوا سنیے گا ذرا, اسی حوالہ کو ہم آگے لے کر چلیں گے. 11ویں ایسے دیکھیں, لیکن یوں ہوا کہ جب شاہ بابل نبوکدنضر اس ملک پر چڑھ آیا تو ہم نے کہا آؤ ہم کسدیوں اور ایرامیوں کی فوج کے ڈر سے یروشلم کو چلے جائیں, یوں ہم یروشلم میں بستے ہیں. اب آگے سنیے گا, اس کے اگینسٹ خدا کا کلام پھر یرمیا پر نازل ہوا. سنیے گا, تب خدا کا کلام یرمیا پر نازل ہوا کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جا اور یہودا کے آدمیوں اور یروشلم کے باشندوں سے یوں کہہ کہ کیا تم تربیت پذیر نہ ہوگے کہ میری باتیں سنو. خدا فرماتا ہے, یہاں سے غور سے بات سنیے گا, جو باتیں یوناداب بن رکاب نے اپنے بیٹوں کو فرمائی کہ میں نہ پیو وہ بجا لائے, اور آج تک میں نہیں پیتے, بلکہ انہوں نے اپنے باپ کے حکم کو مانا. لیکن میں نے تم سے کلام کیا اور بر وقت تم کو فرمایا اور تم نے میری نہ سنی, اور میں نے اپنے تمام خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا اور ان کو بر وقت یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ تم ہر ایک اپنی راہ سے باز آؤ اور اپنے اعمال کو درست کرو اور غیر معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرو, اور جو ملک میں نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو دیا ہے تم اس میں بسو گے, لیکن تم نے نہ کان لگایا نہ میری سنی. خدا کا پیرزن کر رہا ہے. یرمیا پر کلام نازل ہوا, پہلے یرمیا پر کلام نازل ہوا, جا کر انہیں اکٹھا کر اور میں پلا. ان کا جواب جب ملا کہ نہیں بھائی ہم نہیں پیئیں گے, ہمارے باپ یوناداب بن رکاب نے ہمیں منع کیا ہے. پھر خدا دوبارہ یرمیا کے ساتھ بولتا ہے کہ جا یہودا اور اسرائیل کے
لوگوں کو جمع کر اور ان سے بات کر اور ان سے کہہ کہ دیکھ یوناداب بن رکاب انسان ہوتے ہوئے اپنے بیٹوں کو اپنے خاندان کو وہ کوئی نصیحت کر رہا ہے کہ میں نہیں پینی اور وہ آج کے دن تک میں نہیں پیتے، لیکن میں رب الافواج تم سے بہت کچھ کہتا ہوں، بہت سی باتوں کی ڈیمانڈ کرتا ہوں، بہت سا کلام نازل فرماتا ہوں اور بر وقت میرے خدمت گزار خادم تم تک پہنچتے ہیں اور کلام کی باتیں تم تک پہنچاتے ہیں، لیکن نہ تم نے کان لگایا اور نہ تم نے میری باتیں سنی۔ یوناداب بن رکاب کا خاندان جو ہے وہ مثال بن گیا کن کے لیے؟ یہودا اور اسرائیل کے لوگوں کے لیے۔ اور آج غور فرما لیجئے گا، غیر قومیں ہمارے لیے مثال بنی ہوئی ہے۔ ہم مثال دیتے ہیں فلاں ایسے ہے، فلاں قوم ایسے ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا کیا حال ہے تو ہم کہتے ہیں آدھے ہم ان جیسے ہیں اور آدھے ہم ان کے جیسے ہیں، ہم اپنے جیسے ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کلام نہیں پڑھتے، کلام کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ کلام جو اتم ہے اور خدا کا کلام بر وقت نازل ہوتا ہے، ہم اس پر دھیان ہی نہیں دیتے۔ ہمارا خدا کے کلام اور حکموں کی طرف غور ہی نہیں ہے۔ عزیزو، میں نے اس سال کے آغاز میں ہی یہ بات آپ سب سے شیئر کی تھی کہ یہ سال برکتوں کا سال ہے، بحالی کا سال ہے، لیکن ان کے لیے جو خدا کے حکم کو مانیں گے، جو خدا کے کلام پر عمل کریں گے، جو خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں گے، ان کے لیے نہیں جو نافرمان ہے، ان کے لیے نہیں جو اس فارمولے پر کاربند ہے کہ میں نے کبھی اپنے پیو دی نہیں سنی، ہم ایسے ہی کہتے ہیں، اور میں نے کبھی اپنے وڈیاں دی نہیں سنی، تو وڈیاں نے وہ چاڑے ہوتا ہے اور اینو نہ کچھ کیوں دے، اے بڑا کپتا ہے نا، کاندر میں ایسا کوئی بندہ ہوتا ہے، اینو نہ کچھ چھیڑے، اے بڑا کمال، کیوں بھائی؟ ہم نے تبدیل نہیں ہونا، ہم نے چینج نہیں ہونا، ہم نے ایک ہی طرح کی زندگی گزارنی ہے، ہم نے گھاٹے کا سودا کرنا ہے، ہم نے نقصان میں رہنا ہے، ہم نے مصیبتوں کا شکار ہی رہنا ہے، ہم نے بیماریوں کا شکار رہنا ہے، ہم نے کبھی بحال نہیں ہونا، ہم نے کبھی خدا کے ساتھ جڑ کر خدا کی برکتوں کو اپنی زندگی میں نہیں لینا، ہم نے پیچھے ہی رہنا ہے۔ جبکہ خدا کا کلام تو کہتا ہے میں نے تمہیں سر بنایا ہے، تم نہیں بنایا۔ خدا تو یہ کہتا ہے، ہم کہاں کھڑے، ہمارا معیار کہاں ہے؟ ہم سیڑھی چڑھ کر پیچھے آ جاتے ہیں، ہم کئی دفعہ چھلانگے لگاتے جاتے ہیں، چھلانگے لگاتے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں نا لٹو سانپ سیڑھی، چھلانگے لگاتے جاتے ہیں، 6 آ گئے، 8 آ گیا، 10 آ گیا، 99 دے آگے کھلو جاتے نہیں، اور وہ ساری چھلانگیں نکل جاتی ہیں جنہوں ایک کوئی کانا آتا ہے، پھر ٹیم تھلے سلو اینڈ اسٹڈی جائے، آرام سے جائے، سیڑھیوں کہ ایک ایک پائدان پر پورا قدم جما کر جائے، پورا قدم جما کر جائے، ایمان کے ہر قدم کو بڑا مضبوط کر کے رکھے، اور آپ کو کوئی چیز، کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی بات، کوئی نقصان، کوئی پریشانی، کوئی بیماری نیچے نہیں لے کر آ سکے گی۔ آپ جس بھی حالت میں ہوں گے، آپ جس بھی پریشانی میں ہوں گے، آپ جس بھی تکلیف میں ہوں گے، اگر مسیح یسوع کا قدرت والا ہاتھ آپ کی زندگی پر ہے تو آپ اوپر ہی جائیں گے، نیچے آپ کو کوئی نہیں لے کر آ سکتا۔ آپ کی سرفرازی یقینی ہے بشرط کہ آپ مسیح یسوع کے ہاتھ کے نیچے کنٹرول میں ہیں۔ یوناداب کے خاندان نے کہا نا کبھی ہو نہیں سکتا، ہم اپنے قانون کو نہیں توڑیں گے، نہیں توڑیں گے۔ ہم کیوں کمپرومائز کر جاتے ہیں؟ دنیا کی باتوں میں آ کر ہم کیوں اپنے ایمان کو گڑبڑ کر دیتے ہیں؟ چلو کوئی بات نہیں، تمہارے لیے میں تمہارے لیے یہ کر دیتا ہوں، نو اپنے گرد اصول کی دیوار لگا لیجئے، ایمان پر کوئی کمپرومائز نہیں۔
ایمان پر کوئی کمپرومائز نہیں. جہاں پر ایمان کی بات ہے، جہاں پر کلام کی بات ہے، وہاں ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں. جان جاوے تو جاوے پر ایمان یس کھڑے ہو جائیں. کچھ نہیں ہوتا. جس کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے آپ کھڑے ہوں گے وہ آپ کو سرفراز کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اسے پتہ کیسے کرنا ہے. یوناداب کے خاندان نے کہا نو سر. پروفیٹ جرمایہ تھینک یو سو مچ، آپ بہت بڑے خادم ہیں، لیکن آپ نے جو بات کہی ہے وہ ہمارے جد امجد، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے گرینڈ پیرنٹس کے حکم کے خلاف ہے. ہم نہیں مانیں گے، ہم اس بات کو نہیں مانیں گے. اور خدا نے پھر اس بات کو نوٹس کیا کہ یرمیہ دیکھ، تیرے ان لوگوں کو جن میں تو منادی کرتا ہے، جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، میں ان کو کلام سنا تھک گیا ہوں. وہ نہیں سنتے، وہ بار بار بدرگوں کے، بار بار جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، وہ بار بار غیر معبودوں کے سامنے جا کر ماتھا ٹیکتے ہیں. اور دیکھ ان کو دیکھ، ان کے انسانی باپ نے کہا کہ تم نے میں نہیں پینی، یہ آج تک نہیں پیتے. میں تمہارا آسمانی باپ ہوں، لیکن تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. خدا آج ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم بلیسنگ کو لیں. آئیے ذرا میں ایک اور، اس فرمانبرداری کا اجر کیا ملا، اس فرمانبرداری کا ریوارڈ کیا ملا. آئیے ذرا 18ویں آیت میں آئیے میرے ساتھ ذرا. اور یرمیہ نے رکابیوں کے گھرانے سے کہا کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، چونکہ تم نے اپنے باپ یوناداب کے حکم کو مانا اور اس کی سب وصیتوں پر عمل کیا، اور جو کچھ اس نے تم کو فرمایا تم بجا لائے، اس لیے اب ریوارڈ ملنے لگا. اس لیے رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یوناداب بن رکاب کے لیے میرے حضور میں کھڑے ہونے کو کبھی آدمی کی کمی نہ ہوگی. کیسی ہے؟ یوناداب بن رکاب کے خاندان میں خدا کے حضور کھڑے ہونے کے لیے آدمی کی کمی نہیں ہوگی. یہ سلسلہ رکے گا نہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور یہ برکت آپ جانتے ہیں کس کی برکت تھی. آئیے ذرا جلدی سے پہلا سلاطین دوسرے باب میں آئیے گا ذرا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ برکت خدا نے کس شخص کو دی. پہلا سلاطین دوسرا باب اس کی 4 آیت کے اندر لکھا ہے، اور خداوند اپنی اس بات کو قائم رکھے جو اس نے میرے حق میں کہی کہ اگر تیری اولاد اپنے طریق کی حفاظت کر کے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے میرے حضور راستی سے چلے تو اسرائیل کے تخت پر تیرے ہاں آدمی کی کمی نہ ہوگی. ٹھیک، یہ برکت کس کی ہے؟ یہ باتیں جب داؤد مرنے والا تھا، داؤد قریب المرگ تھا، داؤد اپنے بیٹے سلیمان کو کہہ رہا ہے کہ خدا نے، آئیے میں اوپر سے پڑھتا ہوں پھر آپ کو زیادہ ایزی ہو جائے گا. دوسرے باب کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں، اور داؤد کے مرنے کے دن نزدیک آئے سو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو وصیت کی اور کہا، میں اسی راستہ جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے، اس لیے تو مضبوط ہو اور مردانگی دکھا، اور جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے، غور سے سنیے، جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے اس کے مطابق خداوند اپنے خدا کی ہدایت کو مان کر اس کی راہوں پر چل اور اس کے آئین پر اور اس کے فرمانوں اور حکموں اور شہادتوں پر عمل کر، تاکہ جو کچھ تو کرے اور جہاں کہیں تو جائے سب میں تجھے کامیابی ہو. اور پھر کہتا ہے کہ اسرائیل کے تخت پر تیرے ہاں آدمی کی کمی نہ ہوگی.
اب داؤد کی خدمات آپ جانتے ہیں، داؤد کی خدمات اسرائیل کے اندر بڑی زبردست ہے۔ داؤد وہ سورما ہے جس نے ذاتی جولیت کو مارا، پہلا جو خدا کے لیے غیرت کا کام تھا وہ ذاتی جولیت کو مارنا تھا۔ اور یاد رکھیے، آپ اپنے بڑے دشمن کو جب مار لیتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے مانی نہیں رکھتے، وہ ان کی ویلیو ہی مک جاتی ہے۔ اس نے ذاتی جولیت کو مارا ہوا تھا۔ ساؤل کی مخالفت اسے کیا کہتی تھی؟ اسے جنگلی درندے کیا لگتے تھے؟ اب وہ خدا کے حکموں کو ماننے اور اس کی شریعت کو ماننے والا شخص تھا، اس لیے وہ اپنے بیٹے کو بھی آگے یہ کہہ رہا ہے، موسیٰ کی شریعت اور خدا کے حکموں اور فرمانوں پر اپنا دل لگا کر رکھنا، جیسے میں خدا کے حضور چلتا رہا ہوں تو بھی اور تیری اولاد بھی، تو پھر خدا کا وہ وعدہ پورا ہوگا کہ اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ یہاں پر داؤد خدا کا سورما وہ برکت لے کر جاتا ہے کہ آدمی کی کمی نہیں ہوگی، اور وہاں یوناداب بن رکاب اس لیے برکت لے جاتا ہے کیونکہ اس کا خاندان فرما بردار ہے، اس کا خاندان خدا کا فرما بردار ہے، اس کا خاندان یوناداب کے حکموں کو ماننے کا فرما بردار ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے یوناداب کے گھرانے میں خدا کے حضور میں کھڑے ہونے کے لیے آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ آپ اور میں کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اپنی کمیوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، ہم اپنے کاموں کو نہیں دیکھتے، کمیوں کو دیکھتے ہیں۔ ہائے کیا ہو گیا؟ صرف ان باتوں پر غور کیجئے جو خدا نے آپ کو کہے ہیں۔ یاد رکھیے، خدا آپ کے لیے پروویژن کر دے گا، پرووائڈ کرے گا آپ کو، لیکن ہم خدا پر اس قدر نظر ہی نہیں کرتے۔ خدا کا شکوہ بالکل ٹھیک ہے، دیکھ یوناداب کے خاندان کے لوگ اس کی باتوں کو مانتے ہیں، میرے لوگ میری باتوں کو نہیں مانتے۔ آج ان باتوں کو، آج میرے بھائی میری بہن اپنی زندگی میں رکھ لیجئے کہ ہمیں خدا کی باتوں پر دھیان دینا ہے، خدا کے حکموں کو ماننا ہے، اور اپنے بزرگوں کی باتوں کو، میں نے پہلے کہا یوناداب نے جو کہا اس میں نہ بت پرستی تھی، نہ جادوگری تھی، نہ پیر پرستی تھی، نہ قبر پرستی تھی، نہ خدا کے خلاف کوئی شرک تھا، بلکہ اس نے کہا تھا تم نے میں نہیں پینی، تو انہوں نے کہا نہیں پینی۔ آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ بتائیے ذرا کہاں کھڑے ہیں؟ خدا نے ہمیں کہا نشہ باز خدا کی بادشاہی میں داخل ہوئے، لیکن یہ بات تو دیکھی جائے گی نواں سال پھر کہڑا ہونا ہے، اڑتے ذرا چکر چلائیے نا، ایڈی تو ہوتے کتنا مزہ ہوتا ہے۔ کمان اپنے گرد، میں آپ کو خاص بات بتاتا ہوں، میں جب سالوں پہلے جاب کرتا تھا تو میرے ساتھ ایک سکھ کام کرتا تھا، ہم ایک ٹرپ پر چلے گئے، وہ بندہ کھانا نہیں کھا رہا تھا، میں نے کہا بھائی کھانا کیوں نہیں کھا رہا تھا؟ میں نہیں کھانا سبزی، میں کہا کیوں نہیں؟ اور کہتا یار تہاڈا گوشت حرام ہے، میں کہا یار حرام نہیں ہے یہ حلال ہے، کہتا نہیں 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 یہ تہاڈے لیے حلال ہوگا، ساڈے لیے حرام ہے۔ میں کہا وہ کیسے؟ کہتا ہم مرغے کی منڈی ایسے اڑاتے ہیں، ایک جھٹکے میں اس کی گردن اڑا کر رکھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا جی جدو اسی ہتھوں وڈنے آ تو بیچارہ تڑپتا رہتا ہے، تو دیکھو کتنی اذیت ہوتی ہے، اہی دی اذیت ختم کرنے ہیں۔ میں نے کہا یہ تیرا قانون ہے، اور دنیا کا قانون ہے نا، یہ اس کے دنیا کا قانون۔ اس نے کھانا نہیں کھایا، انہوں نے کہا جی ہمیں منع ہے کہ ہم نے یہ والا گوشت نہیں کھانا، اپنا کر کے کھاواں گے، چٹکا کر کے کھاواں گے، بھوکا رہا ہوں، سلاد کھاتا رہے پر بریانی نہیں کھاتی۔ ہم کیسے ہیں؟ ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں، کھاؤ پیو کوئی گھر کچھ نہیں ہوتا ہے نا۔ میں نے بتایا ہو نا، ہمارے گھروں میں دو بزرگوں میں بہت سخت اور عام ہے۔ پہلی بزرگ کا نام ہے کچھ نہیں ہوتا، پہلی بزرگ کا نام ہے، دوسری بزرگ کا نام ہے خیر، ایک کچھ نہیں ہوتا تے خیر
रूह रल के रहंदियां ये साडे घर दा हिस्सा बणियां होईयां अई हर गल ते कहना होंदा कुछ नहीं होंदा चाहे उसका ईमानी तौर पर नुकसान हो चाहे जिस्मानी तौर पर नुकसान हो कुछ नहीं होता ठंड पैन नहीं है शदीद ते बच्चा जिंदे पै गया मैं आइसक्रीम खानी कुछ नहीं होता बाद चो भावें रुपये लाते रहो गला ठीक कर कुछ नहीं होता कमान कुछ असूल बना ले आपके बच्चे उन असूलों को फॉलो करेंगे जब आप असूल में जिंदगी गुजारेंगे और असूल अपने इंसानी नहीं असूल इस कलाम के क्योंकि दाऊद सुलेमान को कहता है खुदा की शरीयत की बातें तुझे याद रहे उसके हुक्म तुझे याद रहे उसके कलाम की बातें तुझे याद रहे और तो अपने बच्चों को भी बताना अपने खानदान को भी बताना तब खुदा का वादा पूरा होगा कि इस्राएल में तख्त पर बैठने के लिए आदमी की कमी नहीं होगी हम क्यों अपने अच्छे असूलों को हाथ से जाने देते नए साल पर हम अक्सर खुदा के साथ ऐसे वादे करते हैं खुदा मैं कोई द्वार नहीं छड़ना तो महीना एक नहीं ना खुदा है ना खुदा मैंने दुआ करनी है रोज दुआ करनी है ओके गुड अच्छा हमारी बुजुर्ग पे आई नहीं आती वो कहती होती है मेरे पास मुझे कई साल हो गए मैं 365 दिन दुआ करती हूँ साल के 365 दिन दुआ करती हूँ भावे 10 मिनट नहीं करा वो पीछे बैठी हुई है हाथ हाथ खड़ा ला देना ताली बजा सकते हैं इनके लिए नहीं भाई साहब कर रही है गंढ बना लिए असूल बना लिया रोज दुआ कर रही है और मैं रोज दुआ करती हूँ अभी मैं पूछ रहा था मैं विजिट पर गया मैंने कहा जी बाजी जी ऐसा भी कहते जी ऐसा भी 365 दिन दुआ की थी हमें कौन सी चीज आपको जुदा कर सकती है ना सुस्ती तैयार दो बदलवा जड़ी कुछ नहीं होता शाम को वलीमे से जाना है कुछ नहीं होता सोया वलीमे ने कितों जाना है छुट्टी सवेरे कर लेनी आइए चेंज हो आइए तब्दील हो ये युनादाब के घराने से सीखें खुदा फिक्रमंद है और देखो कैसा जबरदस्त खानदान है उनके अबाओ जदाद ने कहा मैं नहीं पीनी तो नहीं पीनी प्याले सामने पड़े हैं भरे प्याले सामने पड़े हैं नहीं पिए और मेरी कौम क्यों इतनी ढीली है मेरे लोग क्यों इतने ढीले हैं फिर जब गैर कौमें अटैक करती है कहते हैं ओ हो वो बड़े जालिम ने असि आप बड़े जालिम हम जालिम हैं हमारे अंदर कमियां हैं हम क्यों असूल नहीं बनाते हम क्यों असूलों पर जिंदगी नहीं गुजारते और दुनिया लोगों और दुनिया के असूलों पर चलती है हम खुदा के असूलों पर चले सरफराजी भी मिलेगी और जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा खुदा का वादा है वो करेगा पूरा पर आप उसके साथ वफादार तो हो जाए उसके साथ वफादार होंगे यकीनन आसमान खुलेगा जल्दी से मेरे साथ देखिए एक वाला वाइस 9वां बाब उसकी 3री आयत देखते हैं वह 9वां बाब उसके बाद के 13वीं आयत मैंने ये भी देखा कि दुनिया में हिकमत है और ये मुझे बड़ी चीज मालूम हुई एक छोटा शहर था और उसमें थोड़े से लोग थे उस पर एक बड़ा बादशाह चढ़ आया और उसका मुहासरा किया और उसके मुकाबिल बड़े बड़े दमदमे बांधे मगर उस शहर में एक कंगाल दानिश्वर मर्द पाया गया और उसने अपनी हिकमत से उस शहर को बचा लिया तो भी किसी शख्स ने इस मस्कीन मर्द को याद ना किया तब मैंने कहा कि हिकमत जोर से बेहतर है तो भी मस्कीन की हिकमत की तहकीर होती है और उसकी बातें सुनी नहीं जाएगी हिकमत बड़ी चीज है जिसकी आज हमें जरूरत है हिकमत बड़ी
بڑی چیز ہے. اور اس کا کنکلوژن کیا نکالا؟ ایک بندے نے اپنے شہر کو بچا لیا، دشمن آیا دمدمے باندھے اور نے کہا برباد کر دینا، انٹرنیٹ کھڑکا دینی ہے. اس شخص نے، یہ واقعہ ہمیں بائبل کے اندر کہیں پر بھی نہیں ملتا، لیکن یہ کیونکہ وائس سلیمان کے بیٹے، داؤد کے بیٹے نے لکھی، اس نے اپنی حکمت کے مطابق یہ بات کہی. لیکن اس سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے، جب یوآب نے ایک شہر کا محاصرہ کر لیا تو ایک عورت نے اس شہر کو بچا لیا. سو حکمت زور سے بہتر ہے، حکمت، دانائی، سمجھداری، دانشمندی زور سے بہتر ہے، طاقت سے بہتر ہے. اب مجھے اور آپ کو اس بات کا خیال کرنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو زور کی تعلیم دینی ہے، دنیاوی تعلیم دینی ہے، یا ہمیں خدا کے کلام کی تعلیم دینی ہے. دنیاوی تعلیم ضروری ہے، لیکن خدا کے حکم زندگی ہے. خدا کے حکم ہمارے گرد دائرہ لگاتے ہیں، خدا کے حکم ہمارے گرد اصول کا، ضوابط کا دائرہ لگاتے ہیں. اگر ہم اس کی تابعداری کریں گے تو اگر یوناداب کا خاندان خدا کے حضور سے یہ برکت لے سکتا ہے کہ آدمی کی کمی نہیں ہوگی، تو اے میرے بھائی، اے میری بہن، تیرا خاندان بھی ایسی برکت لے سکتا ہے اگر فرما برداری کرے تو. اگر خدا کے کلام کی فرما برداری کی جائے تو. نئے نامے میں جلدی سے بھاگ کر چلتے ہیں. دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب اس کی 10ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن تو نے تعلیم، چال چلن، ارادہ، ایمان، تحمل، محبت، صبر، ستائے جانے اور دکھ اٹھانے میں میری پیروی کی. کس کی کی؟ میری پیروی کی. دکھ اٹھانے میں کیجیے نا. خدا کے کلام میں خدا کے بندے دکھ اٹھاتے نظر آتے ہیں، اور کس کو مان رہے ہیں؟ یسوع مسیح کو مان رہے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو کوئی اپنی صلیب اٹھائے گا اور میرے پیچھے آئے گا وہ میرے لائق ہے. یہ دکھ اٹھانا یسوع مسیح کی پیشن گوئی ہے. یسوع نے کہا اگر ہرے درخت کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو تمہارے ساتھ کیسا کریں گے؟ کمان ایمان کو اوپر والے سطح پر، ٹاپ پر لے جائیے. اور پال کی اس بات کو سن لیجئے کہ تو نے تعلیم، چال چلن، ارادہ، ایمان، تحمل، صبر اور ستائے جانے اور دکھ اٹھانے میں میری پیروی کی. یعنی ایسا بس رکے یعنی ایسے دکھوں میں جو انطاکیہ اور اقنیم اور لسترا میں مجھ پر پڑے، اور دکھوں میں بھی جو میں نے اٹھائے ہیں، مگر خداوند نے مجھے ان سب سے چھڑا لیا. آگے سنیے گا، بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے. جو ستائے جانے کے لیے تیار ہے بولے ہاللیلویہ. جو یسوع مسیح میں ہے وہ ستائے جائیں گے، ذہنی طور پر ستائے جائیں گے، جسمانی طور پر ستائے جائیں گے، ایمانی طور پر ستائے جائیں گے، وہ آزمائے جائیں گے. لیکن جو ایمان میں مضبوط ہوں گے، جو اصولوں پر قائم ہوں گے، جو خدا کے کلام کو جانتے ہوں گے، جن کی تعلیم درست ہوگی، جو خدا کے حضور اپنے آپ کو ستائے جانے کے لیے تیار ہوں گے، وہ گیٹ ریڈی. ان کو خدا کی طرف سے وہ اجر ملے گا جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے. آگے دیکھتے ہیں جلدی سے. اور برے اور دھوکہ باز آدمی فریب دیتے اور فریب کھاتے ہوئے بگڑتے چلے جائیں گے، مگر تو ان باتوں پر جو تو نے سیکھی تھی اور جن کا نہیں سیکھی تھی. سیکھنے والا یعنی کہ خدا کے کلام کو لینے والا. تو نے جو سیکھی تھی تو قائم رہنا، اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا جان کر قائم رہ. ہاللیلویہ. قائم رہ کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں. جو آئے گا تعلیم پائے گا، جو آئے گا وہ سیکھے گا، جو آئے گا وہ مضبوط ہوگا،
جو خدا کے قدموں میں آئے گا وہی ایمان میں مضبوط ہوگا، وگرنہ دنیا میں پڑے رہیں گے، دنیا داری میں پڑے رہیں گے، دنیا کے کاموں میں پھنسے رہیں گے، دنیا کی چیزوں میں پھنسے رہیں گے، اور ہمیں نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عزیزوں، ہمیں دلیری کرنی ہے، مردانگی دکھانا۔ داؤد نے سلیمان سے کہا مردانگی دکھا، زور دکھا، اپنی تعلیم کو شو کر، جو کچھ تو نے سیکھا ہے وہ یاد کر اور اس پر قائم رہ۔ آخری بات کر کے میں کلام کو بند کر رہا ہوں، ایک صفحہ آگے چلے جائیے، 2 تیموتھیوس 4 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ کمال! کیا ہم اس ایمان میں ہیں کہ میں نے ساری عمر اچھی کشتی لڑی؟ ضروری نہیں بندیانہ کشتی لڑی ہے، ضروری نہیں انسانوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لڑے، غیر قوموں کے ساتھ لڑے، اپنے ساتھ کشتی لڑا کرے۔ میں نے اچھی کشتی لڑی ہے، ایمان کو بچانے کے لیے بڑی آزمائشی آئی، بڑی آفرز آئی، لیکن میں نے ایمان سے ڈولنا پسند نہیں کیا، میں قائم رہا، میں نے اپنے آپ کو خدا کے ایمان میں قائم رکھا۔ یوناداب کا خاندان قائم رہا، داؤد قائم رہا۔ خدا آج مجھے اور آپ کو بھی قائم رہنے کے لیے پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یسوع مسیح میں قائم ہو جاؤ۔ اور اگلی ایک آیت اور پڑھنا پسند کروں گا، جلدی سے دیکھیے گا۔ آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خدا مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور سے کے آرزو مند ہے۔ مجھے اور آپ کو خدا کہہ رہا ہے، پال یہ بات سکھا رہا ہے، مجھے تاج ملے گا اور میرے ساتھ ان تمام کو ملے گا جو ایمان پر قائم رہے گا، جو ایمان کو محفوظ رکھیں گے۔ یسوع مسیح کی تعلیم آج ہمیں یاد رکھنی ہے۔ یسوع نے کہا اگلوں سے کہا گیا تھا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں۔ متی کی انجیل اس کا 5ویں باب سے 7واں باب پڑھ لیجئے، وہاں پر ہمیں پہاڑی واس ملتا ہے اور وہ نئی شریعت ہے، وہ اپنے پاس لکھ لیجئے اور پڑھیے گا، اپنے بچوں سے کہیے گا پڑھ کے سنو یہ کیا یسوع مسیح نے کہا ہے۔ اگلوں سے کہا گیا تھا خون نہ کرنا، میں تمہیں کہتا ہوں غصہ نہ کرنا۔ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تم زنا نہ کرنا، میں تمہیں کہتا ہوں جس نے غلط نگاہ سے دیکھا اس نے زنا کر لیا۔ اگلوں سے کہا گیا تھا قسم نہ کھانا، میں تمہیں کہتا ہوں تم ہرگز قسم نہ کھانا۔ اگلوں سے کہا گیا تھا اور میرے بھائی آج مجھے اور آپ کو کچھ کہا گیا ہے، اس کو اپنے پلے باندھ لیجئے، اس کو اپنے گرد اس کا محاصرہ کر لیجئے اور کہیے خداوند میں جو تو کہتا ہے وہ کروں گا، اے خداوند جو تیری مرضی ہے میں وہ کروں گا، اے خدا جو تجھے پسند ہے میں وہ کروں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جو تو نے داؤد کے ساتھ سلوک کیا، جو تو نے یوناداب کے خاندان کے ساتھ کیا، تو میرے خاندان کے ساتھ بھی کرے گا، تو میرے گھرانے کے ساتھ بھی کرے گا۔ اگر میں ان کی طرح وفادار ہو جاؤں، میں تیرا وفادار ہو جاؤں، کیونکہ خدا نے یوناداب کی مثال دی لیکن اسرائیل اور یہودا کو شرم دلائی کہ میں ان کو کچھ کہتا ہوں یہ میری نہیں مانتے۔ آج خدا مجھے اور آپ کو بھی یہ کہتا ہے کہ یوناداب کا خاندان دیکھ لو، وہ تو اپنے باپ کی بات مانتا ہے، لیکن میں تمہارا آسمانی باپ ہوں، میں نے اپنا اکلوتا بیٹا تمہاری خاطر دے دیا، میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، صلیب پر قربان کر دیا، لیکن تم میری بات نہیں مانتے۔ آئیے آج اگر ہم
कमजोरियों का रोना रोते हैं, अगर हम नाकामियों का रोना रोते हैं, अगर अपनी जिंदगी के अंदर मुसीबतों और बीमारियों का रोना रोते हैं, ये जान नहीं छोड़ते, तो आइए खुदा के हुक्म को माने, उसके फर्माबरदार हो जाए और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में दावत दें, क्योंकि यीशु मसीह और रूह कुद्दूस की कुदरत के बगैर हम खुदा के हुक्मों को नहीं मान सकते। आइए आज ये फैसला करें कि हमें दुनिया में रहना है, दुनियादार बनकर रहना है, नाफरमानी में रहना है या फर्माबरदारी में रहना है। फर्माबरदारी में रहने के लिए खुदा का वादा है कि तेरे हुजूर मर्द की कमी नहीं होगी, तू और तेरा खानदान और उसका खानदान और उसका खानदान मेरे हुजूर खड़े होने के लिए मर्द की कमी नहीं होगी। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो और खुदावंद के हुजूर बड़े